دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مسلح افواج سیکورٹی اداروں کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے۔ عدم استحکام پیدا کرنے اور بیرون ملک پاکستان کا نام بدنام کرنے والے عناصر کو جمہوریت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف کی مری میں عرفان صدیقی سے گفتگو، بولے یہ لوگ کسی بھی محاذ پر پاکستان کی کمزوری یا ناکامی کو اپنی سیاسی کامیابی خیال کرتے ہیں۔ نواز شریف نے مزید کہا کہ 7 سال پہلے پاکستان نے جن مسائل پر قابو پا لیا تھا آج پھر سنگین شکل اختیار کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آل پارٹیز کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتوں کو عزم استحکام پر اعتماد ملیں گے۔ آج پاکستان کی قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کی حالت یہ ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اکثریت الیکشن ہارے ہوئے، کس اخلاقی جرات کے ساتھ وہ بات کریں گے؟ کون سی وہ مورل اتھارٹی ہوگی جس سے وہ ملک کے مسائل حل کریں گے؟ کیا دنیا یہ بات جانتی نہیں ہے؟ یہ افسوس کی بات ہے، صرف آج اپنی کرسیوں کی پرواہ ہے، ملک کی پرواہ نہیں۔ پاکستان کا وجود اس کے آئین سے اور پارلیمانی جمہوریت سے جڑا ہوا ہے۔ ملک میں ایک اور سیاسی جماعت کا اضافہ، شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے عوام پاکستان پارٹی لانچ کر دی۔ کنوینر شاہد خاقان عباسی کی نون لیگی حکومت پر تنقید، بولے فارم 47 والے ملک نہیں چلا سکتے، آئینی عہدے رکھنے والا ہر شخص روز آئین توڑتا ہے، یہ ممکن نہیں کہ آئین توڑا جاتا رہے اور ملک چلتا رہے، سب کو اس ملک کے آئین کے تابع ہونا پڑے گا۔ مفتاح اسماعیل نے کہا یہ شکاری اور شکار کا نظام اب نہیں چل سکتا، ریاست کا یہ فرض ہے کہ ہر بچے کو ترقی کا موقع ملے، ہمارا پہلا منشور ہر پاکستانی کو آگے بڑھنے کا موقع دینا ہے۔ آج تضادات سے بھرپور تقریریں سننے کو ملی، تقریریں کرنے والے ماضی میں اقتدار کی کرسی سے بھرپور لطف اندوز ہوتے رہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا طاہر کا عوام پاکستان پارٹی کی پریس کانفرنس پر رد عمل، اپنے ایک بیان میں بولے عوام سوال کرتے ہیں ملک کی سب سے بڑی کرسی پر براجمان تھے، تب آپ کیوں خاموش تھے؟ وزیر اعظم پیٹرولیم اور وزیر خزانہ رہنے والے اعلانات پر خود عمل کیوں نہیں کر سکے؟ جن لوگوں میں وفا جیسی صفت نہ ہو وہ اقتدار کی سیاست کیا کریں گے؟ جلسے کو آج ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ ہائی کورٹ میں جو پٹیشن ہماری منڈے کو لگے گی اس میں ہم کورٹ سے درخواست کریں گے کہ جلد سے جلد عاشورہ کے بعد ہمیں کوئی بھی ڈیٹ دے دے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلسہ ہو کے رہے گا۔ تحریک انصاف کا اسلام آباد میں آج ہونے والا جلسہ ملتوی، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں یہ جلسہ آئین کے تحفظ کے لیے تھا، ڈپٹی کمشنر یا چیف کمشنر کے کہنے پر این او سی معطل نہیں ہو سکتا۔ عمر ایوب نے کہا کہ ڈی سی اسلام آباد نے پہلے آرڈر سائن کیے تھے، کیا انہوں نے کوئی نشہ کیا ہوا تھا یا بھنگ پی ہوئی تھی جب اجازت دی؟ علی محمد خان نے کہا کہ مانسرا جلسے کی چمک آج وزیراعظم ہاؤس میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اسد کیسر بولے اس ملک کو انہوں نے بنانا ریپبلک تو بنا لیا ہے، اب انارکی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ سمبولک ہے، آپ اس کو ایسا نہ کہیں کہ اسمبلی کے باہر بیٹھ کے کسی نے فرضی طور پہ اپنے آپ کو وہاں پر ایک عوامی فرضی اسمبلی لگا لی کر لیا، تو یہ ٹوکن پروٹیسٹ ہوتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، ہم بھی کرتے رہے، باہر لے گئے تھے، تو اٹ از جسٹ فار سیک آف ٹوکن احتجاج ہوتے رہتے ہیں، ہم بھی کرتے تھے۔ اپوزیشن آئین کے دائرے میں شوق سے احتجاج کرے، قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان کی اپوزیشن پر تنقید، بولے آئین کوئی ایسی کتاب نہیں کہ اس کو پکڑ کے قسم کھا لیں، آئین کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، عزم استحکام ملک کی بہت بڑی ضرورت ہے، سیاسی جماعتوں کو قومی سلامتی کے مسائل پر یکجا ہونا چاہیے۔ الیکشن سے پہلے کہ اس وقت خان صاحب نے خود بھی کہا اور جیل سے ہی پیغام دیا، جب وہ باہر بھی سے انہوں نے بولا کہ میں مذاکرات کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہوں، لیکن جس طریقے سے انہوں نے مینڈیٹ چوری کر لیا، اب پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس ہوگا۔ کوئی مذاق تو نہیں لگا ہوا کہ بس جہاں پہ دل کرے جو کرنا ہے کر لو، پاکستان کا ایک آئین ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، ایک پروسیجر ہے، وہ تو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ حکومت بیساکھیوں کے سہارے بیٹھی ہے، آئین کو مان رہی ہے نہ عدالتوں کو، ملک میں سزا و جزا نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن پہلے مینڈیٹ واپس کریں، اگر بانی پی ٹی آئی کی بھوک ہڑتال ہوئی تو یہ پوری قوم کی طرف سے بھوک ہڑتال ہوگی۔ پرویز خٹک کو تنبیہ کرتے ہوئے بولے جھوٹی گواہی نہ دیں، جھوٹی گواہیاں دے کر پراٹھے کھا سکیں گے نہ سگریٹ پی سکیں گے۔
ایران کے عوام نے بھی تبدیلی کو ووٹ دے دیا۔ اصلاح پسند مسعود پزشکیان ایران کے نئے صدر منتخب 53.66% ووٹ حاصل کیے۔ سخت گیر انقلابی سعید جلیلی نے 44.34% ووٹ لیے۔ ووٹنگ کی شرح 49.8% رہی۔ پزشکیان کے حامی مختلف شہروں میں سڑکوں پر نکل آئے، جشن کا سما۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ سب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، ملک کی ترقی کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ صدر مملکت اور وزیراعظم کی مسعود پزشکیان کو ایران کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ آصف زرداری نے اپنے ایک پیغام میں کہا، امید ہے آپ کی قیادت میں پاک ایران تعلقات مزید مضبوط ہوں گے، خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ شہباز شریف نے کہا، نئی ایرانی حکومت کے ساتھ مل کر علاقائی امن اور استحکام کے فروغ کے لیے کام ہوگا۔ باہمی اشتراک کے ذریعے اپنے عوام کے لیے روشن مستقبل کو یقینی بنانا ہوگا۔ سخت معاشی حالات میں کفایت شعاری پلان تیز، وزیراعظم کا کئی اہم وزارتیں اور محکمے ختم کرنے کا فیصلہ۔ 5 وفاقی وزارتوں سے ایک ہفتے میں سفارشات مانگ لی۔ وزیراعظم کی طرف سے قائم انسٹیٹیوشنل ریفارم سیل رائٹ سائزنگ پر کام شروع کر دیا۔ جن وزارتوں سے سفارشات مانگی گئی ان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سر فہرست۔ 5 وفاقی وزارتوں نے سوالوں کے جواب دینے کے لیے کام شروع کر دیا۔ سعودی گروپ کا پاکستان میں ریٹیل آئل سیکٹر میں سرمایہ کاری کا آغاز۔ احساد ہولڈنگ نے شیل پاکستان کے 77% شیئر کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ سی سی پی نے کمپٹیشن ایکٹ 2010 کے سیکشن 11 کے تحت حصول کی منظوری دے دی۔ گروپ نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مقاصد کے لیے وافی انرجی ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ قائم کی ہے۔ ڈسکوز کو ٹھیک نہ کیا تو بجلی کی قیمتیں اسی طرح بڑھتی جائیں گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں، جتنے اہم بیرونی سرمایہ کار ہیں اتنے ہی اہم اندرونی سرمایہ کار بھی ہیں۔ وفاقی وزیر نے یقین دہانی کرائی کہ بجٹ میں تاجروں کو جو دقت آئی ہے اسے ضرور دیکھیں گے۔ اخراجات میں کمی ناکارہ محکموں کو بند کرنے سے ہوگی۔ احترام وزیر اعلیٰ سندھ کے تمام دعووں کو رد کرتا ہوں۔ آپ نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا، دنیا میں کہیں پہ، کہ حکومت کو اپنے کاموں کو بتانے کے لیے اربوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ چلانی پڑے۔ بھائی اگر کچھ اچھا کیا ہوا ہوگا تو چاند پہ تو نہیں کیا ہوگا، زمین پہ ہوگا، لوگ اس کو محسوس کر لیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے وزیر اعلیٰ سندھ کے تمام ترقیاتی دعووں کو مسترد کر دیا۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں، پیپلز پارٹی نے اپنے دور اقتدار میں سندھ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ سندھ حکومت نے جو بیانیہ گھڑا ہے اس میں جھول ہے۔ یہ پیسہ کسی کا ذاتی نہیں، میرا اور آپ کا ہے۔ اربوں روپے صرف اشتہارات پر لگائے جا رہے ہیں۔ سندھ سے پنجاب میں داخل ہو تو ہی سڑکوں کا فرق نظر آنے لگتا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا، سندھ میں کوئی کام نہیں ہوا، یہ رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کی دماغی صحت پر شک ہو رہا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا ایم کیو ایم رہنما کے بیان پر رد عمل، بولے مصطفیٰ کمال نے کہا تھا جتنا کام زرداری صاحب کے دور میں ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا۔ ایم کیو ایم رہنما نے کہا کہ سندھ میں تباہی ہو گئی۔ مزید بولے، سب کو پتہ ہے جب آپ لوگوں کے اشارے پر شہر بند ہو جاتا تھا، آج کراچی میں خوف و دہشت اور بوری بند لاشیں نہیں مل رہی۔ کور کمانڈر ہاؤس لاہور حملہ سمیت 3 مقدمات۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی عبوری ضمانتوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے میسج کا پرنٹ ریکارڈ کا حصہ بنا لیا۔ سرکاری وکیل نے عدالت سے بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری مانگ لی۔ تھانہ رمنہ میں کار سرکار میں مداخلت پر مقدمہ۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما عامر مغل کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ 50,000 روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت بعد از گرفتاری منظور۔ عامر مغل کو 2 دن قبل ڈی سی آفس کے باہر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ فلاور ملز ایسوسی ایشن نے وفاقی حکومت کا ود ہولڈنگ ٹیکس مسترد کر دیا۔ 11 جولائی سے ملک بھر میں آٹے کی سپلائی بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ چیئرمین فلاور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کا کہنا ہے، ہمارا وفاقی حکومت سے مطالبہ ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کیا جائے۔ مالکان فوری طور پر فلاور ملز بند کرنا چاہتے ہیں۔ نئے ٹیکس کے نفاذ سے 20 کلو آٹے کی قیمت 150 روپے بڑھ جائے گی۔ مہنگائی نے ادویات کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لاہور میں جان بچانے والی اور دیگر ادویات کی قیمتوں میں
8 سے 25% تک اضافہ۔ ہیپیٹائٹس کا سرپ 340 سے 500 روپے تک پہنچ گیا۔ کھانسی کے سرپ کی قیمت 100 سے 125 روپے۔ ڈپریشن اور معدے کی بیماریوں کی دوائی 720 سے 19 روپے تک جا پہنچی۔ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور بھاری بھرکم بل۔ لیاقت آباد میں الیکٹرانک مارکیٹ کے تاجروں کے صبر کا پیمانہ لبریز۔ مین شاہراہ پر احتجاج، دونوں ٹریک پر ٹریفک کی روانی معطل، گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا ہے اگر ظالموں کے خلاف گھروں اور دکانوں میں بیٹھے رہیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پولیس یا مجرم، محکمہ انسداد دہشت گردی کراچی کے شہریوں کے لیے خوف کی علامت بن گیا۔ سی ٹی ڈی افسران اور اہلکار شہریوں کے اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری میں نئے ریکارڈ قائم کرنے لگے۔ کراچی کے سولجر بازار تھانے میں سی ٹی ڈی اہلکاروں کے خلاف اغوا اور بھتے کا ایک اور مقدمہ درج۔ خاتون اینی کی مدیت میں تفتیش کے بعد مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے میں کہا گیا کہ سی ڈی اہلکاروں نے شہری کو اغوا کر کے 20 لاکھ کا مطالبہ کیا تھا۔ خاتون نے زیور اور نقدی سی ٹی ڈی انسپیکٹر رفاقت اور اہلکار خالد کے حوالے کی۔ سی ٹی ڈی افسران نے شہری کو رہا کرنے کے بجائے مقدمہ درج کیا۔ کراچی پولیس نے منشیات کا دھندا بھی شروع کر دیا۔ قیوم آباد بی ایریا میں اسپیشل برانچ کے اہلکار کا گٹکا بنانے کا کارخانہ پکڑا گیا۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کر کے اہلکار امجد سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ 4 ملزمان فرار۔ اہلکار کے قبضے سے پی ایس او کارڈ بھی ملا۔ گٹکے کی سپلائی کے لیے پیٹرول کارڈ بھی سرکاری استعمال کیا جا رہا تھا۔ رینجرز اور پولیس کا کچے کے علاقے میں آپریشن، مقابلے میں بدنام زمانہ ڈکیت گینگ کا سرغنہ۔ امداد بھیو ہلاک۔ سندھ حکومت کی طرف سے امداد بھیو کی سر کی قیمت 5 لاکھ روپے مقرر تھی۔ 3 ہندو تاجروں سمیت 5 بینک ملازمین کے اغوا میں بھی ملوث تھا۔ مونسون کا دھواں دھار اسپیل۔ لاہور، شیخوپورہ، راولپنڈی، اسلام آباد، مری اور جہلم سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش۔ لاہور میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بجلی کا نظام متاثر۔ راجن پور میں کوہ سلیمان کے پہاڑوں پر موسلا دھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی۔ آزاد کشمیر کے علاقوں چکسواری، اسلام گڑھ، کھڑی شریف، گلگت بلتستان اور بالائی پختونخوا میں بھی بارش۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، ٹھنڈی ہواؤں کا راج، موسم خوشگوار۔ بیرون میں بننے والا شدید سسٹم شہر قائد کی جانب گامزن۔ آج رات سے کراچی، تھرپاتکر، عمرکوٹ، سکھر، بدین، لاڑکانہ، کمبر شداد کوٹ اور میرپور خاص میں بارش متوقع ہے۔ محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم محرم 8 جولائی بروز پیر کو ہوگی۔ چیئرمین روحت ہلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد کا اعلان۔ یوم عاشور بروز بدھ 17 جولائی کو ہوگا۔ غزہ میں صہیونی بربریت 24 گھنٹوں کے دوران شجاعیہ محلہ، بریج، نصیرات اور مواسی کیمپ سمیت مختلف مقامات پر حملے، رہائشی عمارتوں اور نصیر اسپتال پر گولہ باری۔ 38 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ فلسطینی گروپوں کی شدید مزاحمت، کئی اسرائیلی فوجی ہلاک۔ اسرائیلی ہیلی کاپٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا ایک بار پھر صدارتی الیکشن کی دوڑ سے دستبردار نہ ہونے کا اعلان۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر رب العالمین نے حکم دیا تب ہی الیکشن کی دوڑ سے باہر ہوں گا۔ صدارتی مباحثے سے قبل بیمار تھا، خود کو بہتر محسوس نہیں کر رہا تھا۔ نہیں لگتا کہ کوئی بھی صدر بننے کی دوڑ میں مجھ سے زیادہ اہل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینے کی اپنی صلاحیت پر پوری ایمانداری سے یقین ہے۔ پاکستانی پروفیشنل باکسر شہیر آفریدی نے بینکاک میں جاری WBA کے فائنل مقابلے میں بھارتی باکسر کو تیسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر کے ٹائٹل جیت لیا۔ شہیر آفریدی اس سے قبل پاکستان کے لیے ABF ایشیا ٹائٹل اور WBC ایشیا ٹائٹل بھی جیت چکے ہیں۔ مختصر فارمیٹ کی کرکٹ میں ایک اور اپ سیٹ، زمبابوے نے عالمی چیمپئن کو 13 رن سے شکست دے دی۔ زمبابوے کی ٹیم نے پہلے کھیل کر 115 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں بھارتی ٹیم 102 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ 5 T20 میچوں کی سیریز میں زمبابوے کو 1-0 کی برتری حاصل۔ اور اسپین اور فرانس نے یورو کپ فٹ بال کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ اسپین نے میزبان جرمنی کو اور فرانس نے رونالڈو 11 کو ایونٹ سے باہر کیا۔ دونوں میچز کا فیصلہ اضافی وقت میں ہوا۔